افسانہ آنندی دوسرا حصہ تحریر غلام عباس۔ 2-3 دن کے بعد جب اس جشن کی تھکاوٹ اتر گئی تو یہ بیسوائیں ساز و سامان کی فراہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئیں۔ جھاڑ، فانوس، ظروف بلوریں، قد آدم آئینے، نواڑی پلنگ، تصویریں اور قطعات سنہری چوکھٹوں میں جڑے ہوئے لائے گئے اور کرینے سے کمروں میں لگائے گئے، اور کوئی 8 روز میں جا کر یہ مکان کیل کانٹے سے لیس ہوئے۔ یہ عورتیں دن کا بیشتر حصہ تو استادوں سے رقص و سرود کی تعلیم لینے، غزلیں یاد کرنے، دھنیں بٹھانے، سبق پڑھنے، تختی لکھنے، سینے پرونے کاڑنے، گراموفون سننے، استادوں سے تاش اور کیرم کھیلنے، ضلع جگت نوک جھونک سے جی بہلانے یا سونے میں گزارتیں، اور تیسرے پہر غسل خانوں میں نہانے جاتیں، جہاں ان کے ملازموں نے دستی پمپوں سے پانی نکال کر ٹب بھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ بناؤ سنگھار میں مصروف ہو جاتیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا، یہ مکان گیسوں کی روشنی سے جگمگا اٹھتے، جو جا بجا سنگ مرمر کے آدھے کھلے ہوئے کنولوں میں نہایت صفائی سے چھپائے گئے تھے، اور مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کے کواڑوں کے شیشے جو پھول پتیوں کی وجہ کے کاٹ کر جڑ گئے تھے، ان کی کوسے قزا کے رنگوں کی سی روشنیاں دور دور سے جل مل کرتی ہوئی نہایت بھلی معلوم ہوتی۔ یہ بسوائیں بناؤ سنگار کے برآمدوں میں ٹہلتی، آس پاس والیوں سے باتیں کرتی، ہنستی کھلکھلاتی، جب کھڑے کھڑے تھک جاتی تو اندر کمرے میں چاندنی کے فرش پر گاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ ان کے سازندے ساز ملاتے رہتے اور یہ چھالیاں کترتی رہتی۔ جب رات ذرا بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے نوکروں میں شراب کی بوتلیں اور پھل پھلاری کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ موٹروں یا تانگوں میں بیٹھ کر آتے۔ اس بستی میں جن کے قدم رکھتے ہی ایک خاص گہمگامی اور چہل پہل ہونے لگتی۔ نغمہ و سرود، ساز کے سر، رقص کرتی ہوئی نازنینوں کے گھنگروں کی آواز کلکل مینا میں مل کر ایک عجیب سرور کی سی کیفیت پیدا کر دیتی۔ عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیت جاتی۔ ان بیسواؤں کے اس بستی میں آئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ دکانوں کے کرایہ دار پیدا ہو گئے، جن کا کرایہ اس بستی کو آباد کرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو دکاندار آیا وہ وہی بڑھیا تھی جس نے سب سے پہلے مسجد کے سامنے درخت کے نیچے خانچہ لگایا تھا۔ دکان کو پر کرنے کے لیے بڑھیا اور اس کا لڑکا سگریٹوں کے بہت سے ڈبے اٹھا لائے اور اسے ممبر کے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا گیا۔ بوتلوں میں رنگدار پانی بھر دیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ شراب کی بوتلیں ہیں۔ بڑھیا نے اپنے بساط کے مطابق کاغذی پھولوں اور سگریٹ کے ڈبیوں سے بنائی ہوئی بیلوں سے دکان کی کچھ آرائش بھی کی۔ بعض ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی تصویریں بھی پرانے رسالوں سے نکال کر لئی سے دیواروں پر چپکا دیں۔ دکان کا اصل مال 2-3 قسم کے سگریٹ کے 3-4 پیکٹوں، بیڑی کے 8-10 بنڈلوں یا دیے سلائی کے نصف درجن ڈبیوں، پانی کی ڈھولی، پینے کے تمباکو کی 3-4 ٹکیوں اور موم بتی کے نصف بنڈل سے زیادہ نہ تھا۔ دوسری دکان میں ایک بنیا، تیسرے میں حلوائی اور شیر فروش، چوتھے میں کسائی، پانچویں میں کبابی اور چھٹے میں کنجڑا آبسے۔ کنجڑا آس پاس کے دیہات سے سستے داموں 4-5 قسم کی سبزیاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر بیچتا۔ ایک آدھ ٹوکرا بھی پھلوں کا بھی رکھ لیتا۔ چونکہ یہ دکان خاصی کھلی تھی، ایک پھول والا اس کا ساجی بن گیا۔ وہ دن بھر پھولوں کے ہار، گجرے اور طرح طرح کے گہنے بناتا رہتا اور شام کو انہیں چنگیر میں ڈال کر ایک ایک مکان پر لے جاتا، اور نہ صرف پھول ہی بیچاتا بلکہ ہر جگہ 1-2 گھڑی بیٹھ زندوں سے گپ شپ بھی ہانک لیتا اور حقے کے دام بھی لگاتا ہے۔ جس دن تماش بینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی میں ہی کوٹھے پر چڑھ آتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کے ناک بھون چڑھانے کے باوجود گھنٹوں اٹھنے کا نام نہ لیتا، مزے سے گانے پر سر دھنتا اور بیوقوفوں کی طرح ایک کی صورت تکتا رہتا۔ جس دن رات زیادہ گزر جاتی اور کوئی ہار بچ جاتا تو اسے اپنے گلے میں ڈال لیتا اور بستی کے باہر گلا پھاڑ کر گاتا پھرتا۔ ایک دن ایک بیسوا کا باپ اور بھائی جو درزیوں کا کام جانتے تھے، سینے کی ایک مشین رکھ کر بیٹھ گئے۔ ہوتے ایک حجام بھی آ گیا اور اپنے ساتھ ایک انگریز کو بھی لیتا آیا۔ اس کی دکان کے باہر الگنی پر لٹکتے ہوئے طرح کے رنگوں کے دوپٹے ہوا میں لہراتے ہوئے آنکھوں کو بھلے معلوم ہونے لگے۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک ٹٹ پونجیے بساتی نے، جس کی دکان شہر میں چلتی نہ تھی بلکہ اسے دکان کا کرایہ نکالنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، شہر کو خیر بات کہہ کر اس کی بستی کا رخ کیا۔ یہاں پر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے طرح کے لونڈر، قسم کے پاؤڈر، صابن، کنگھیاں، بٹن، سوئی، دھاگا، لیس، فیتے، خوشبودار تیل، رومال، منجن وغیرہ کی خوب بکری ہونے لگی۔ اس بستی کے رہنے والوں کی سرپرستی ان کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے اسی طرح دوسرے تیسرے کوئی نہ کوئی ٹٹ پونجیا دکاندار، کوئی بزاز، کوئی پنساری، کوئی نیچا بند، کوئی نان بائی مندے کی وجہ سے شہر کے بڑھتے ہوئے کرایہ سے گھبرا کر اس بستی میں آ پناہ لیتا۔
ایک بڑے میاں تار جو حکمت میں بھی کسی قدر دخل رکھتے تھے، ان کا جی شہر کی گنجان آبادی اور حکیموں اور دواخانوں کے افراد سے جو گھبرایا تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ لے کر شہر سے اٹھائے اور اس بستی میں ایک دکان کرائے پر لے لی۔ سارا دن بڑے میاں ان کے شاگرد دواؤں کے ڈبوں، شربت کی بوتلوں اور مربے، چٹنی، اچار کی بویاموں کی الماریوں اور طاقوں میں اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھتے رہے۔ ایک طاق میں طب اکبر، کلاب الدین قادری اور دوسری طبی کتابیں جما کر رکھ دیں۔ کواڑوں کے اندرونی جانب اور دیواروں کے ساتھ جو جگہ خالی بچی وہاں انہوں نے اپنے خاص الخاص مجربات کے اشتہارات سیاہ روشنائی سے جلی لکھ کر اور رکنیوں پر چپکا کر اویزاں کر دیے۔ ہر روز صبح کو بیسواؤں کے ملازم کلاس لے کر موجود ہوتے اور شربت بزوری، شربت بنفشہ، شربت انار اور ایسی اور لذت بخش روح افزا شربت و عرق، خمیر گاؤ زبان اور طبیعت پہنچانے والے مربے ماور کا نکرار لے جاتے۔ جو دکانیں بچ رہیں ان میں بیسواؤں کے بائی بندوں اور سازندوں نے اپنی چرپائیاں ڈال دی۔ دن بھر یہ لوگ ان دکانوں میں تاش، چوسر اور شطرنج کھیلتے، بدن پر تیل ملواتے، سبزی گوڑتے، بٹیروں کی پالیاں کراتے، تیتروں سے سبحان تیری قدرت کی رٹ لگواتے اور گھڑا بجا بجا کر گاتے۔ ایک بیسوا کے سازندے نے ایک دکان خالی دیکھ کر اپنے بھائی کو جو ساز بنانا جانتا تھا اس میں لا بٹھایا۔ دکان کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کیلیں ٹھونک کر ٹوٹی پھوٹی مرمت طلب سارنگیاں، ستار، تنبورے، دلربا وغیرہ ٹانگ دیے گئے۔ یہ شخص ستار بجانے میں بھی کمال رکھتا تھا۔ شام وہ اپنی دکان میں ستار بجاتا، جس کی میٹھی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار اپنی دکانوں سے اٹھ کر آ جاتے اور دیر تک بت بنے یہ ستار سنتے رہتے۔ اس ستار نواز کا ایک شاگرد تھا جو ریلوے کے دفتر میں کلرک تھا۔ اسے ستار سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوئی سیدھا سائیکل اڑاتا ہوا اس بستی کا رخ کرتا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دکان ہی میں بیٹھ کر مشق کیا کرتا۔ غرض اس ستار نواز کے دم سے بستی میں خاصی رونق رہنے لگی۔ مسجد کے ملا جی جب تک تو یہ بستی زیر تعمیر رہی، رات کو دیہات اپنے گھر چلے جاتے رہے، مگر اب جب کہ انہیں دونوں وقت مرغن کھانا بافراد پہنچنے لگا تو وہ رات کو بھی یہیں رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ بعض بیسواؤں کے گھروں سے بچے بھی مسجد میں پڑھنے آنے لگے، جس سے ملا جی کو روپے پیسے کی آمدنی بھی ہونے لگی۔ ایک شہر گھومنے والی گٹھیا درجے کی تھیٹرکل کمپنی کو جب زمین کے چڑھتے ہوئے کرایہ اور اپنی پیمائیگی کے باعث شہر میں کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے بستی کا رخ کیا اور بیسواؤں کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر میدان میں تمبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے ایکٹر اداکاری کے فن سے مز نابلد تھے۔ ان کے ڈریس پھٹے پرانے تھے، جن کے بہت سے ستار جڑ چکے تھے اور یہ لوگ تماشا بھی بہت دقیانوسی دکھاتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ کمپنی چلنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کے دام بہت کم تھے۔ شہر کے مزدور پیشہ لوگ، کارخانوں میں کام کرنے والے اور غریب غربا جو دن بھر کی کڑی محنت، مشقت کی کسر و شور و غل، خرمستیوں اور ادنیٰ عیاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے، 5-5، 6-6 کی ٹولیاں بنا کر گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ہنستے بولتے، بانسری اور الغوزے بجاتے، راہ چلتوں پر آوازیں کستے، گالی گلوچ بکتے، شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آتے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے۔ جب تک ناٹک شروع نہ ہوتا، تھیٹر کا ایک مسخرہ تمبو کے باہر ایک سٹول پر کھڑا کبھی کولہو ہلاتا، کبھی منہ پھلاتا، کبھی آنکھیں مٹکاتا، عجیب عجیب حیا سوز حرکتیں کرتا، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے قہقہے لگاتے اور گالیوں کی صورت داد دیتے۔ رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اس بستی میں آنے شروع ہوئے، چنانچہ شہر کے بڑے بڑے چوکوں میں تانگے والے صدائیں لگانے لگے، آؤ کوئی نئی بستی کو۔ شہر سے 5 کوس تک جو پکی سڑک جاتی تھی اس پر پہنچ کر تانگے والے سواریوں سے انعام حاصل کرنے کے لالچ میں یا ان کی فرمائش پر تانگوں کی دوڑے کراتے، منہ سے ہارن بجاتے، اور جب کوئی تانگا آگے نکل جاتا تو اس کی سواریاں ناروں سے آسمان سر پر اٹھا لیتیں۔ اس دوڑ میں غریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجائے خوشبو کے پسینے کی بدبو آنے لگتی۔ رکشہ والے تانگے والوں سے کیوں پیچھے رہتے، وہ ان سے کم دام پر سواریاں بٹھا ترارے بھرتے اور گھنگرو بجاتے اس بستی کو جانے لگے۔ علاوہ ہر ہفتے کی شام کو اسکولوں کالجوں کے طلباء ایک ایک سائیکل پر 2-2 لدے جوک در جوک اس پر اسرار بازار کی سیر دیکھنے آتے، جس سے ان کے خیال کے مطابق ان کے بڑوں نے خواہ مخواہ محروم کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ ہونے لگی۔ وہ بیسوائیں جو پہلے اس بستی میں آنے پر تیار نہ ہوتی تھی، اب اس کی دن دوگنی رات چگنی ترقی دیکھ کر اپنی بیوقوفی پر افسوس کرنے لگی۔ کئی عورتوں نے جھٹ زمینیں خرید ان بیسواؤں کے ساتھ اسی وضع قطع کے مکان بنوانے شروع کر دیے۔ علاوہ ازیں شہر کے بعض مہاجروں نے بھی اس بستی کے آس پاس سستے داموں زمینیں خرید کر کرایہ پر اٹھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کئی مکان بنوا ڈالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فاحشہ عورتیں جو ہوٹلوں اور شریف محلوں میں روپوش تھیں، مور و ملخ کی طرح اپنے نیا خانوں سے باہر نکل آئیں اور ان مکانوں میں آباد ہو گئیں
بعد چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکاندار آپ بسے جو عیالدار تھے اور رات کو دکانوں میں سو نہ سکتے تھے۔ اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی، مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ بسماؤں اور بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے درخواست بھیجی گئی، جو تھوڑے دنوں بعد منظور کر لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈاکخانہ بھی کھول دیا گیا۔ ایک بڑے میاں ڈاکخانے کے باہر ایک صندوقچے میں لفافے، کارڈ اور قلم و دوات رکھے بستی کے لوگوں کے خط پتر لکھنے لگے۔ ایک دفعہ بستی میں شرابیوں کی 2 ٹولیوں کا فساد ہو گیا، جس میں سوڈا واٹر کی بوتلوں، چاقو اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروح ہوئے۔ اس پر سرکار کو خیال ہے کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے۔ تھیٹریکل کمپنی 2 مہینے تک رہی اور اپنی بساط کے مطابق خاصا کما لی گئی۔ اس شہر کے ایک سینما مالک نے سوچا کیوں نہ اس بستی میں بھی ایک سینما کھول دیا جائے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ اس نے جٹ ایک موقع کی جگہ چن کر خرید لی اور جلد جلد تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ چند ہی مہینوں میں سینما ہال تیار ہو گیا۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی لگوایا گیا تاکہ تماشائی اگر بائسکوپ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں تو آرام سے باغیچہ میں بیٹھ سکیں۔ ان کے ساتھ لوگ یوں ہی سستانی یا سیر دیکھنے کی غرض سے آ کر بیٹھنے لگے۔ سینما کے مالک نے سینما ہال کی بیرونی جانب ایک مکان اور کئی دکانیں بھی بنوائیں۔ مکان میں تو ہوٹل کھل گیا جس میں رات کو قیام کرنے کے لیے کمرے بھی مل سکتے تھے، اور دکانوں میں ایک سوڈا واٹر کی فیکٹری والا، ایک فوٹوگرافر، ایک سائیکل کی مرمت والا، ایک لانڈری والا، 2 پنواڑی، ایک بوٹ شاپ والا اور ایک ڈاکٹر ماں اپنے دواخانہ کے آ رہے۔ ہوتے ہوتے پاس ایک دکان میں کلال خانہ کھلنے کی اجازت مل گئی۔ فوٹوگرافر کی دکان کے باہر ایک کونے میں ایک گھڑی ساز نے ڈیرا جمایا۔ اس سے کچھ ہی دن بعد بستی میں نل، روشنی اور صفائی کے باقاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے لگی۔ سرکاری کرندے سرخ جھنڈیاں، جریبیں اور اونچ نیچ دیکھنے والے آلے لے کر پہنچے اور ناپ ناپ کر سڑکوں اور گلی کوچوں کی داغ بیل ڈالنے لگے، اور بستی کی کچی سڑکوں پر سڑک کوٹنے والا انجن چلنے لگا۔ اس واقعے کو 20 برس گزر گئے۔ یہ بستی اب ایک بھرا پڑا شہر بن گئی ہے، جس کا اپنا ریلوے اسٹیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی، کچہری بھی اور جیل خانہ بھی۔ آبادی 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ شہر میں کالج، 2 ہائی اسکول، 1 لڑکوں کے لیے، 1 لڑکیوں کے لیے اور 8 پرائمری اسکول ہیں جن میں میونسپلٹی کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ 6 سینما اور 4 بینک، جن میں سے 2 دنیا کے بڑے بڑے بینکوں کی شاخیں ہیں۔ شہر سے 2 روزانہ، 3 ہفتہ وار اور 10 ماہانہ رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں۔ ان میں 4 ادبی، 2 اخلاقی و معاشرتی و مذہبی، 1 صنعتی، 1 طبی، 1 زنانہ اور 1 بچوں کا رسالہ ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں 20 مسجدیں، 15 مندر اور دھرم شالے، 6 یتیم خانے اور 5 اناتھ آشرم اور 3 بڑے سرکاری اسپتال ہیں، جن میں سے 1 صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ شروع میں کئی سال تک یہ شہر اپنے رہنے والوں کے نام کی مناسبت سے حسن آباد کے نام سے موسوم کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اسے نامناسب سمجھ کر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی، یعنی بجائے حسن آباد کے حسن آباد کہلانے لگا۔ مگر یہ نام چل نہ سکا کیونکہ عوام حسن اور حسن میں امتیاز نہ کرتے۔ آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورقگردانی اور پرانے نوشتوں کی چھان بین کے بعد اس کا اصلی نام دریافت کیا گیا، جس سے یہ بستی آج سے سینکڑوں برس قبل اجڑنے سے پہلے موسوم تھی، اور وہ نام ہے آنندی۔ یوں تو سارا شہر بھرا پڑا، صاف ستھرا اور خوش نما ہے، مگر سب سے خوبصورت، سب سے برونق اور تجارت کا مرکز وہی بازار ہے جس میں زنانیں بازاری رہتی ہیں۔ آنندی بلدیہ کا اجلاس زوروں پر ہے، حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہیں۔ بلدیہ کے زیر باس مسئلہ یہ ہے کہ زنانیں بازاری کو شہر بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت، شرافت اور تہذیب کے دامن پر بدنما داغ ہے۔ ایک فصیح البیان مقرر تقریر کر رہے ہیں، اور معلوم نہیں وہ کیا مسئلہ تھی جس کے اثر اس ناپاک طبقے کو ہماری اس قدیمی اور تاریخی شہر کے عین بیچوں بیچ رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس مرتبہ ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے 12 کوس دور تھا۔